السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے ایک اور بہترین بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ حج کے لیے احرام باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں انجینئر علی مرزا کے اس بہترین بیان میں کہ حج اور عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس حوالے سے انجینئر علی مرزا کا کیا موقف ہے۔ بھائیو، حج یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے دو پاسبلٹیز ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے اگر تو ابھی کافی سارے دن حج میں پڑے ہوئے ہوں تو وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف پہلے جاتے ہیں اور پھر مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں، اور اگر لیٹ جائیں تو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو میقات آئے گا وہاں پر پہنچ کر ہم نے احرام باندھنا ہوگا۔ میقات جو ہے، یہ میقات کی ٹرمنالوجی کو، اصطلاح کو سمجھ لیں۔ میقات اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کی عمرے اور حج کی نیت ہے تو۔ حج اور عمرے کی نیت نہیں پھر جا سکتے ہیں۔ یہ جو فقہ حنفی کے اندر یہ من گھڑت مسئلہ لوگوں نے داخل کر دیا کہ جی واجب ہو جاتا ہے جو میقات کو کراس کرے کہ اس نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے۔ بھائی، جو عبادت خود نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کا ثبوت، یہ کریٹیکل بات تھی، میں حدیث کا ریفرنس دینے لگا ہوں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1846 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 3309 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے کہ احرام کے بغیر مکے میں داخل ہونے کا جواز اگر حج اور عمرے کی نیت نہ ہو تو۔ اور حدیث یہ لے کر آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، امامہ تھا کالے رنگ کا امامہ مبارک، اور ساتھ الفاظ ہے احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا۔ پگڑی باندھنا خود بخود ہی اناؤنسمنٹ ہے، کیونکہ پگڑی تو احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے، لیکن شکر ہے دونوں الفاظ موجود ہیں، ورنہ تو مولوی بیچ میں گھس جاتا کہ جی پگڑی کا ذکر ہے احرام کا تو نہیں، اس میں الفاظ ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے۔ لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی حج اور عمرے کی نیت ہے وہی احرام باندھ کے جائے گا، ورنہ میقات کو کراس کرتا ہے تو کرے، کوئی عمرہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ مکے جانے والے ہیں، ظاہر ہے کہ میقات تو آئے گا جہاز میں بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز کے اندر۔ اب کیا کریں؟ تو ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے حاجی کیمپ میں ہی غسل کر سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ بھی غسل کرنے کا سلسلہ موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں، سٹیپس جو آئیں گے ان میں۔ بہرحال یہاں سے احرام باندھ لیں، لیکن کپڑے احرام کے جو باندھنے کے بعد نیت نہ کریں، صرف احرام باندھ لیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ویسے بھی اگر یہ کوئی لباس احرام پہن لے تو وہ کوئی اس وقت احرام والا ڈکلیئر نہیں ہو جاتا جب تک کہ نیت نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمومی لباس بھی یہی تھا، کبھی کرتا اور نیچے تہمد، اور کبھی تہمد اور اوپر چادر، یہ عام لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میقات سے پہلے جہاز کے اندر جب آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو آپ بسوں میں آئیں گے تو میقات جب آئے گا وہ بتا دیں گے، وہاں پر غسل خانے بہت زبردست بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ احرام باندھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر احرام باندھ کر بیٹھ جائیں ہوائی جہاز میں، تقریباً 20-25 منٹ پہلے ہوائی جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوگی کہ میقات آنے والا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی نیت کر لیں۔ پھر جہاز میں لوگ اپنی نیت کر لیں گے، اور نیت کے الفاظ بھی آگے آ رہے ہیں، میں بتا دوں گا کیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اب میقات، 5 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیے ہیں مختلف سمتوں سے آنے والوں کے لیے۔ ہمارے جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، سری لنکا، یمن، ایران، یہ سارا یعنی سمجھ لیں 70% مسلمانوں کا جو میقات ہے وہ ہے یلملم۔ یہ 92 کلومیٹر خانہ کعبہ سے پہلے آتا ہے۔ یلملم ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں 5 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے کہ جو اس طرف سے آئیں گے وہ یہ میقات ہے، اس موقع پر پہنچ کے یا اس سے پہلے احرام باندھ لیں۔ اسی طریقے سے جو مدینہ شریف سے آتے ہیں، تو اب حاجی جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہوئے
مکہ شریف سے تقریباً 126 کلومیٹر پہلے ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جسے بئر علی بھی کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے وہاں پر ایک کنواں بھی ہے.